ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا ہم تمام لوگوں پہ یہ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو رمضان جیسی عظیم نعمت عطا کی. صرف رمضان ہی نہیں بلکہ رمضان کے ساتھ ساتھ یہ قیام اللیل، یہ طاق راتوں کا اہتمام، یہ بھی اللہ نے ہمیں نصیب کیا. اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین. محترم حضرات، جہاں پر یہ رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس رمضان میں نازل کیا، اتارا. وہیں پر یہ رمضان صرف قرآن کا نہیں، ساتھ ہی ساتھ دعا و استغفار کا بھی مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین سے اپنی معافی تلافی کر لینی چاہیے. یہ رمضان ایک بڑی ہی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے ہمیں جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ رمضان جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کا وقفہ ہوتا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اس کے درمیان جو بندہ گناہیں کرتا ہے، صغیرہ گناہ، تو یہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ نہ کرے. جہاں پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے دعا و استغفار کی بھی ترغیب دلائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں یا 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. اس میں سے ایک روزے دار بھی ہے. لہذا ہم جب حالت روزے میں ہو، جب ہم روزے کی حالت میں ہو، اس وقت تو اور زیادہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. آج ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مصیبت نہیں ہے، پریشانیاں نہیں ہے، یا ہمارے اوپر تکلیفیں، پریشانیاں، آشائش ہمارے اوپر نہیں ہے. ہم جتنا ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح آپ ابھی جن ایام سے گزر رہے ہیں، ان ایام کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر مل جائے، قدر والی رات لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا دعا کروں، کس دعا کا اہتمام کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی، اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی چھوٹی دعا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کے اندر جو مقاصد ہے، جو اس کے معنی ہے، وہ بڑے ہی اہم، جو اللہ کے رسول کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول جوامع الکلم تھے، کم سے کم الفاظ میں بڑی بات اللہ کے رسول کہہ دیتے تھے. تو اس دعا بھی، یہ دعا بھی ویسی ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی حضرت عائشہ کو. اس دعا کا اہتمام ہمیں چلتے پھرتے ہر وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب
العفو فاعف عني اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عني. علماء کرام اس دعا کے سلسلے میں اتنا کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جتنی پریشانیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ اگر صرف یہ دعا کا اہتمام کرتا ہے تو تمام جو پریشانیاں ہیں تمام کا حل اس دعا کے اندر ہے. بڑی جامع دعا ہے. اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس دعا کا خصوصی طور پر ان ایام میں آپ اہتمام کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دے گا. محترم حضرات، ہمارے آج کے جو مہمان خصوصی ہے فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، میں شیخ محترم سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ شیخ محترم آ کر اپنے درس کا آغاز کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر درمیان میں جگہ کی گنجائش ہے تو آگے بڑھ جائیں، پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وقال تعالی وتوبوا الی اللہ ایہا المؤمنون. محترم بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات نے حضرت ابن حجر العسقلانی، جنہوں نے فتح الباری بخاری کی سب سے جامع اور مشہور شرح لکھی ہے، ان کا ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ہاتھی پر سوار ہو کر زرق برق لباس میں راستے سے گزر رہے تھے. اچانک ان کے سامنے ایک بوڑھا مشرک کافر آدمی آیا اور اشارہ کر کے ان کا ہاتھی رکوایا اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ ہی ابن حجر ہیں نا، جنہوں نے حدیثوں کی شروحات لکھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. کہا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں. کہا بتائیے. تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے پیغمبر کا ایسا فرمان میں نے سنا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافرین، او کما قال، کہ دنیا جو ہے وہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے ابن حجر صاحب کہ آپ ہاتھی پر سوار ہیں، اتنے اچھے اچھے لباس پہن رکھے ہیں، آپ کو اللہ نے اوپر والے نے اتنی نعمتیں دے رکھی، تو یہ آپ کے لیے قید خانہ کیسے ہیں؟ اور میں پھٹا حال ہوں، میں کافر کہلاتا ہوں آپ کے اعتبار سے، پھٹا حال ہوں، مجھے کھانے کے لیے بھی ٹھیک سے میسر نہیں ہے، تو یہ میرے لیے جنت کیسے ہے؟ آپ کے رسول کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ مسکرائے اور جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جنتیوں کے لیے، جو مومن اور متقی پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اس جنت میں جو نعمتیں ہیں، جو لذتیں ہیں اور جو انعامات ہے رب العالمین کے ناقابل تصور، اگر اس کے مقابلے میں دنیا دیکھی جائے تو یہاں کا ہر عیش و آرام بھی مل جائے تو اس کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہے. وہ اتنی عظیم چیز ہے جنت کہ یہاں کی لذتیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، قید خانہ ہے. اور کافر کے لیے آخرت میں جہنم کی شکل میں جو دہکتی ہوئی آگ ہے، بھیانک عذاب ہے، انتہائی سنگین قسم کے حالات اور سخت قسم کے عذاب، جس میں کھولتا پانی، کالی آگ، موت ہر طرف سے آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں.
یہ میں تھوڑی سی تشریح اپنی جانب سے کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے مضامین ہیں کہ کالی آگ جو اوپر سے اوڑھنا بھی آگ کی شکل میں، بچھونا بھی آگ کی شکل میں، دلوں تک آگ گزر رہی ہوگی، آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ آدمی موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی، بلکہ یأتیہ الموت من کل مکان، سورہ ابراہیم نے کہا کہ موت ہر طرف سے آئے گی۔ اہل علم نے کہا کہ روے اور بال سے موت آئے گی، وما هو بمیت، لیکن وہ مرے گا نہیں، موت کو پکارے گا، موت آئے گی نہیں، ہر طرف سے آئے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا۔ ایسی حالات اور ایسی سنگین تکلیف جہاں پینے کے لیے غساق، حمیم، غسلین، زخموں سے نکلا ہوا انتہائی بدبودار پانی، پیپ ملا ہوا سیال مادہ اور کھولتا پانی کہ منہ کو لگائے تو ہونٹ کٹ جائے، پیٹ میں اگر مشکل سے گھونٹ بنائے تو اندر سے آنتیں کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں۔ یہ قرآن و حدیث کے مضامین ہیں میرے بھائیوں۔ تو اب ابن حجر العسقلانی نے اس بوڑھے آدمی سے جواب دیا کہ کافروں کے لیے آخرت کا یہ دردناک عذاب جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے تو وہ جنت ہے۔ میں آپ حضرات کو اس واقعے کے حوالے سے یہ صرف تصور دینا چاہتا ہوں تمہیدی طور پر اصل مضمون کی طرف بڑھتے ہوئے کہ جنت ہمارا مسکن اور مطلوب اور نشانہ ہونا چاہیے، جہنم سے بچنا اس سے بھی بڑھ کر نشانہ ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نہ دے چل جائے گا، جہنم سے مجھے بچا لے۔ اور یہ کامیابی کا معیار ہے قرآن کے مطابق، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی لوگ کامیاب ہیں، ہمارے ہاں بینک بیلنس والے، نام شہرت والے، عہدے دار اور دوسرے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں مجھے تو سرکاری نوکری مل گئی، میرا بیٹا تو ڈاکٹر بن گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کرام روتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ لیکن اللہ کی اس جنت کا حصول اور جہنم سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اس سلسلے میں ہماری اس کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اگر مخصوص محدود وقت ہے، تفصیل کے بغیر ڈائریکٹ نتیجے کی بات کہ ہمارے گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس میں سر فہرست شرک ہے، کفر ہے، اور پھر بدعت و خرافات، کبیرہ گناہ، شہوت پرستی جس کے اسباب میں ہمارا نفس اور شیطان ہے، شیاطین الانس والجن اور ہماری نفس پرستی، ہوا پرستی ہمیں ان گناہوں میں ملوث کرتی ہے، کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رمضان المبارک ان کے راستے تنگ کرنے آیا ہے، ہم کو اور آپ کو متقی بنانے آیا ہے۔ جنت کس لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو، کمپٹیشن کرو، سبقت کرو کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی، پہنائی آسمانوں اور زمین کی طرح ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ روایت پڑھیے، جو آخری جنتی جائے گا بہت مرحلوں سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جا، تو جو جنت میں داخل ہو نا، تجھ کو جو دنیا سے آیا ہے اس کے 10 گنا دنیا تجھ کو اکیلے کو دیتا ہوں۔ آخری سب سے ہلکے درجے کا جنتی اللہ کے رسول نے فرمایا، سب سے ہلکا۔ وہ جا کے دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، پھر واپس آیا، کہا جا داخل ہو جا، بھری ہوئی ہے۔ آخری مرتبہ جب یہ کہے گا کہ دنیا کے 10 گنا زیادہ تجھ کو دے رہا ہوں، تو کہے گا اتستہزئ استسخر بی وانت الملک، اے اللہ تو بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اور مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ بھی ہنس پڑے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا اس کے جواب سے، اور کہے گا کہ جیسی دنیا اور دنیا کے اس سے پہلے کہے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ جنت میں، وہ کہے گا صرف جنت میں داخل کر دے، اللہ کہے گا نہیں ایسا کر، یہ جنت میں داخلہ مت مانگ، جس دنیا سے تو آیا نا وہ ایک پوری دنیا تجھ کو اکیلے کا مالک بنا دیتا ہوں۔ کہا نہیں پوری دنیا نہیں چاہیے، ہم لوگ مرے کھپے جا رہے ہیں، کیا بنا لیں کیا کما لیں۔ ہاں، وہاں جنتی، آخری جنتی کہے گا کہ پوری دنیا نہیں چاہیے، صرف جنت میں داخلہ دے دے، اور اس کو دنیا کے 10 گنا زیادہ جنت دی جائے گی۔ وہ داخل ہونے کے بعد کہے گا کیا اعطیت ما لم یعط احد من العالمین، کہ مجھے وہ نعمتیں اللہ نے نوازی ہے جو کائنات میں سے کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ آخری جنتی یہ کہے گا، جیسے سب سے ہلکے درجے کا جہنمی یہ کہے گا
یرا انہ اشد الناس عذابا، کہ وہ سمجھے گا اس کے پیروں کے نیچے آگ کی جو جوتیاں رکھی جائے گی جس سے اس کا دماغ کھولے گا، ہاں، اور سمجھے گا کہ وہ سب سے ہلکے درجے کا مومن ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے درجے، سب سے شدید درجے کا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے درجے کا عذاب والا ہوگا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھیے، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، مذاق کی باتیں نہیں ہے کہ ایک کان سے ہم نے سنا اڑا دیا، یہ ہماری یقینیات ایمان بالآخرہ کا حصہ ہے، ہم نے نہیں مانا تو کافر ہو جائیں گے قرآن و حدیث کی ان تفاصیل کو، ہاں، اور یہی ہماری تربیت کرنے والی سب سے اہم چیزیں ہیں۔ میں ابھی کئی جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں بچوں کو یہ بتائیں، سمجھائیں، اللہ کا ڈر، جہنم کا خوف، عقیدے کی قیمت بتائیں۔ اگر ہم نے بتا دیا نا تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح، ہاں، وہ ابو جہل کے تماچے کھائے یا شرمگاہ پر برچے کھا کے شہید ہو جائے، ایمان نہیں بیچیں گے، ہاں، کافر ہونا دور کی بات، ہاں، کفر کی کوئی بات قبول نہیں کرے گی۔ آج ہماری خواتین، ہماری بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہم نے جنت جہنم کو جو ہے اپنے گھروں میں بتایا نہیں ہے، اپنی عورتوں کو، بچیوں کو ڈرایا نہیں ہے۔ یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے، ایسا ڈر کہ وقت کے ابو جہل، فرعون اور نمرود کا ڈر اس کے سامنے کافور ہو جائے۔ جادوگروں نے ایمان لایا تھا، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اے فرعون، اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو کیا ہم کو اجر ملے گا، انعام ملے گا؟ کہا اتنا ہی نہیں کہ اجر ملے گا، تم مقربین میں سے، دربار میں تم کو اونچی کرسی مل جائے گی۔ ہاں، یہ کہا تھا فرعون نے۔ ابھی دنیا چاہ رہے ہیں، لیکن جب معجزہ دیکھ لیا، حق سمجھ لیا تو سجدہ ریز ہو گئے اور کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا ارے یہ تمہاری ملی جلی سازش ہے، ہاں، اور یہ موسیٰ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، ملی بھگت کر کے مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہو؟ لأصلبنکم فی جذوع النخل، کہ میں تم کو کھجور کے تنوں میں سولی دے دوں گا، ولا کیا ہے، ولا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، اور تمہارے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا۔ یہ قرآن میں نقل کیا سورہ طٰہٰ میں۔ جادوگروں نے کیا کہا کہ تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، ہم کو حق مل گیا ہے، ان فقض ما انت قاض انک تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کرنا ہے کر لے۔ ہمارے زبان میں بولیں، شاید کسی کو برا لگے، کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے۔ فرعون سے کہا ہاں جو کرنا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ اب جب آخرت کا عقیدہ ہوتا ہے نا، جنت اور جہنم کا صحیح یقین ہو جائے، تو پھر وقت کی یا سامنے کی بڑی سے بڑی تکلیف کا مواجہہ سامنا کرنے کے لیے آدمی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کوئی مرتد کیا ہوگا؟ ہمارے اسلاف نے، ہماری بچیوں نے، ہماری ماؤں نے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا، دین بچایا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن موضوع سے بالکل ٹچ بات ہے کہ یہ جنت حاصل کرنی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس جنت کی طرف لپکو۔ کس کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس اللہ کی مغفرت، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو، سبقت کرو، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ ہم متقی بن جائیں۔ قرآن کا نزول ہوا، اس مناسبت سے یہ جشن ہے، یہ لیلۃ القدر کی برکتیں ہیں۔ ہاں، ان چیزوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جنت میں جانے اور جہنم سے جنت میں جانے سے روکنے والی اور جہنم میں لے جانے والی جو چیز ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ گناہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں سے یہ نہیں کہتا کہ ہم سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، فرشتہ بن جائیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ آدم کی طرح، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو ندامت کا شکار ہوئے، رب سے کی جناب میں گڑ گڑائے، توبہ کیے، ندامت کے آنسو بہائے۔ اللہ کو یہ ادا، یہ عمل بہت پسند ہے۔ ابلیس اکڑ گیا، توبہ نہیں کیا۔ توبہ نہ کرنا ابلیس کا طریقہ، اپنے گناہ اور غلطی پر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، معافی مانگنا، رونا، یہ آدم کا طریقہ، اور یہ اللہ کو پسند ہے، بہت پسند ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، عام طور سے آپ کو ملے گا کہ جنت میں داخلے سے پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، رحمت کا۔ وہ حدیث دیکھیے، صحیح بخاری اور مسلم کی الگ الگ الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی انسان کو اس کا عمل جنت میں نہیں ڈال لے جائے گا۔ الگ الگ الفاظ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی؟ کہا ہاں میں بھی۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضلہ، بعض روایتوں میں ہے الا ان یتغمدنی اللہ بمغفرت ورحمت، میں بھی اسی وقت جنت میں جاؤں گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور رحمت کے اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ لے۔
بغیر اللہ کی مغفرت کے رسول بھی جنت میں نہیں جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بات ہے, مغفرت کی کتنی ضرورت ہے ہمیں. یہی بخشش, استغفار اور توبہ جب ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے, تو الگ الگ استعمال کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے معنی میں داخل ہوتے ہیں. دونوں اکٹھا ہوں تو ایک کا معنی یہ ہوتا ہے استغفار یا مغفرت کے جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ اس کو ڈھانپ دے, اس کی سزا نہ دے, معاف کر دے. اور توبہ یعنی اس کو معاف کر کے مستقبل میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے, ماضی سے رجوع کر کے برے راستے کو چھوڑ کر نیک راستہ, شرک کو چھوڑ کر توحید کا راستہ, بدعت کو چھوڑ کر سنت کا راستہ, گناہ کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کریں گے. یہ ہے توبہ اور یہ ہے استغفار. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے عرض کیا یہ ادا بہت پسند ہے, بہت زیادہ. اس کا اندازہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم, اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو ختم کر دے گا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ, اور پھر ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ او کما قال, اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی استغفار کریں گے, مغفرت طلب کریں گے سچے دل سے خالص طور پر, تو اللہ تعالیٰ فَيَغْفِرُ لَهُمْ, اللہ ان کی بخشش کرا. اللہ کو یہ ہے, کیوں, اس کا نام ہے التواب, الغفار, الغفور, الرحیم, الرحمن. ان ناموں کی تشریح کریں تو ایک ایک گھنٹہ کم ہے. اللہ کے اسماء الحسنہ کے نام جانیے, اللہ کی معرفت ایمان بڑھاتی ہے, توحید کو مضبوط کرتی ہے اور ہمیں دین سے جوڑتی ہے. اللہ خوب بخشنے والا ہے اور اس کی بخشش, اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. یہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. وہ ہمیں اور آپ کو عذاب دینا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ, ایمان والے بن جاؤ. اس لیے موقع دیتا ہے کہ معافی مانگ لو. فرعون سے, نمرود سے بھی کہا, حضرت موسیٰ سے کہا جا کے سمجھائیے, اگر وہ مان لے, توبہ کر لے, خشیت اختیار کر لے تو معاف کر دیا جائے گا. یہ ہے اللہ کی رحمت کا باب. ابھی شیخ کہہ رہے تھے دعا کا, سفیان ابن عیینہ کہتے تھے کہ لوگوں دعا مانگو, اپنے گناہوں سے اللہ سے مایوس مت ہو جاؤ, توبہ کرو, دعا مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی شان والا ہے, معاف کرنے والا, دینے والا, کہ شر الخلق, مخلوق کے سب سے بدترین جو جنس تھی یا آدمی تھا ابلیس, اس نے بھی مانگا اللہ سے کہ پروردگار مجھے مہلت دے دے, تو اللہ نے قبول کر لیا. اس کی مصلحت ہوتی ہے تو اپنے دشمنوں کی بھی قبول کرتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص طور سے توبہ بہت مشہور ہے. اس کا اندازہ آپ لگائیے, ایک آدمی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, کیا اب بھی ان کا مجھ پر کچھ حق ہے؟ کہا ہاں. آپ نے 4 چیزیں بیان کی. اس میں پہلے نمبر پر دعا, کہ دعا کرتے رہو. دوسرے نمبر پر کہا کہ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہو. اہل علم نے کہا کہ مغفرت بھی طلب کرنا ایک دعا ہی ہے. آپ اگر اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہو اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, دوسرے مسلمانوں کے لیے, تو یہ دعا ہی ہے. لیکن اس کو بطور خاص دعا کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مغفرت بہت اہمیت رکھتی ہے اور اس کی انتہائی شدید ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو. اس کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اور آخرت کی جنت چھوڑیے, دنیا کی جنت. دنیا میں بھی زلزلہ آیا, طوفان آیا, بھوک مری ہے, بے روزگاری ہے, آپس کے جھگڑے ہیں, کتنے مسائل ہیں آج ہمارے پاس. ان کی سب سے بڑی بنیادی وجہ آزمائش ہوتی ہے تو اس میں رسوائی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا مکافات عمل کا قانون چل رہا ہے. قرآن میں بہت سے واقعات نقل کیے ہیں. آپ نے قوم عاد, سمود, یہود کیوں نقل کیے ہیں؟ اللہ قانون بتا رہا ہے اپنا, کہ سرکشی کرو گے, گمراہی کو اختیار کرو گے, اللہ اور رسول کی مخالفت کرو گے, تو اللہ کا یہ قانون نافذ ہو کر رہے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. گیہوں پہلے جو اثر کرتا تھا آج بھی وہی کرتا ہے. 1000 سال پہلے اگر آپ زہر کھاتے مر جاتے تھے, انسان مرتا تھا, آج بھی مرتا ہے. شہد کی جو تاثیر پہلے تھی آج بھی ہے. تو ایسے ہی گناہ کا جو اثر ہے, شرک کا, کفر کا, والدین کی نافرمانی کا, حرام خوری کا, گناہوں کا جو نتیجہ پہلے تھا آج بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کا ذکر کر کے سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے بدلے میں پکڑ لیا.
ومنهم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے طوفان بھیجا، ومنهم من اخذته الصیحہ، کچھ ایسے ہیں جن پر چیخ مسلط ہو گئی، ومنهم من خسفنا به الارض، کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، ومنهم من اغرقنا، کچھ ایسے ہیں جن کو پانی میں ڈبو دیا۔ وما كان الله ليظلمهم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں پر ظلم کرے، ولكن الناس انفسهم يظلمون، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے تباہی بربادی، دنیا کے مسائل کہیے، برزخ اور آخرت کا عذاب کہیے، اس کی بڑی وجہ گناہ ہے۔ ہم گناہ سے بچ جائیں پورے طریقے سے، فرشتوں کے طور پر یہ نہیں ہوگا۔ کیا میں نے ابھی کہا کہ اللہ اگر گناہ نہ کرو تو تم کو ختم کر کے دوسروں کو لے آئے گا، اور توبہ کا اس کا دروازہ دلیلوں میں کہ بغیر صرف کہہ دوں کہ ہماری موت کی علامتیں جب تک ظاہر ہو جائے، ہاں اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں ان اللہ یقبل توبۃ عبادہ ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اس کے گلے میں جان نہ اٹک جائے، یعنی سکرات کا عالم نہ آ جائے۔ ہاں اسی طریقے سے اگر قرآن کہتا ہے کہ اگر قیامت سورج مغرب سے نکل گیا، قیامت کی آخری علامتیں آ گئی، تو پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ، مسلم شریف کی حضرت موسیٰ شریف سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیغفر مسیء اللیل، ہاں اللہ تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دے، اور رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے کو معاف کر دے، اور یہ سورج کے مغرب سے نکلنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رمضان میں اس کی شان اور بڑھ جاتی ہے، ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے، ہاں اور پھر اللہ سے کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، پروردگار معاف کر دے، رب اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ کہتا ہے اذنب عبدی، الگ الگ الفاظ ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، وَيَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، اور اسے یہ یقین ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے۔ تم گواہ رہو اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کیا، دوبارہ سچے دل سے کیا، سچے دل سے جب توبہ ہوگی تبھی توبہ قبول ہوتی ہے، دوبارہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ یہ دعا کرتا ہے، پھر اللہ ایسے ہی کہتا ہے، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے پھر گناہ کیا، وہ جانتا ہے اس کا رب ہے جو پکڑتا بھی ہے، چھوڑتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، تم گواہ رہو کہ جب تک وہ ایسا عمل کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ کو اتنی توبہ پسند ہے۔ ہاں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو، خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اہل علم نے دونوں کی مناسبت یہ بتائی کہ پاکی ہمارے ظاہری ہے، کپڑے کی، بدن کی، گھر کی پاک صاف رکھنا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو کہیں کہیں گندا کہا جا رہا ہے۔ ہاں ہمارے محلے گندے ہیں، علاقے گندے ہیں، طہارت کی تعلیم ہم نے دنیا کو دی تھی، آج ہم بھول گئے۔ تو یہ طہارت ظاہری ہے، اور توبہ جو ہے وہ باطنی، دل کی صفائی ہے، دل کو شرک سے، گناہ سے پاک کرنا، توبہ استغفار کر کے اس کو دھونا، یہ توابین، یعنی توبہ جو ہے وہ باطن کا، دل کا صابن ہے، اس سے دھلائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے۔ اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ اے مومنو، ابھی میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی، سورہ نور کی اور سورہ تحریم کی، اے مومنو اللہ کے جناب میں توبہ کرو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کیا زبان سے بول دیا، رمضان میں آ گئے، روایت میں ماحول دیکھ کر نہیں، دل سے اللہ کے خوف اور ڈر، اس کی رحمت کی امید کے ساتھ توبہ، انابت، ایابت، اس کا فرق بھی بتایا ہے اہل علم نے، اس کا موقع نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دل سے، یعنی توبہ جب آدمی کر رہا ہے گناہ سے، تو پہلے تو آپ کو اپنے گناہ پر نادم ہونا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، ندامت ہو، پھر اس گناہ کو ترک کرنا ہے، تیسرے نمبر پر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر اگر حقوق العباد سے آپ کا گناہ ہے، کسی بھائی کا، بہن کا، بیٹی کا، رشتہ دار کا، پڑوسی کا کوئی حق مارا ہے، گالی دی ہے، ظلم کیا ہے، تو آپ اس سے تصفیہ کریں، اس کو اس کا حق ادا کریں یا صفائی کریں۔ یہ توبہ کی شرائط ہیں بعض علماء نے، اور وہ تو سب کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، اس کو بڑھایا کہ اخلاص ہونا چاہیے، اس میں سچے دل سے کرے، توبۃ النصوحہ۔ اللہ کہہ رہا ہے توبہ نصوحہ کرو۔ اللہ کو یہ اتنی پسند ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ اعلیٰ درجے کا طبقہ انبیاء کرام کا ہے۔
انبیاء کرام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے نا. لیکن معصوم عن الخطا کہتے ہیں. انبیاء کرام کو جب ہم معصوم کہتے ہیں، عقیدے کے بارے میں کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، ارے حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی تو ہوئی، ہاں تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں معصوم ہے؟ اس طرح کی غلطیاں جو حضرت انبیاء کرام سے ہوئی ہیں وہ اجتہادی انداز کی ہیں، اور وہ اس غلطی پر قائم نہیں رہے، فوراً توبہ کی، اللہ نے ٹوکا، صفائی کر دی. انبیاء کرام سے فحاشی، بے حیائی، منکرات جیسے زنا ہے، شراب خوری ہے، یہ کس قسم کا گناہ ہو ہی نہیں سکتا. شرک اور بدعت تو دور کی بات ہے، اس سے وہ پاک ہیں. جو غلطیاں ہوئی وہ عارضی طور سے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے بستی سے نکل گئے، یہ ان کی ایک اجتہادی قسم کی غلطی تھی، اور بعد میں انہوں نے اس کی توبہ کی. حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ہاں مچھلی کے پیٹ پہنچے، واقعہ آپ جانتے ہیں. کیا کیا؟ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا عظیم الشان عبادت ہے، توبہ اللہ کو پسند ہے. انبیاء بھی توبہ کر رہے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں کوئی سبب نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، نیٹ ورک نہیں ہے کہ کسی دنیا کے کسی انسان سے مدد مانگے. اس سے ہم کو سبق مل رہا ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، دعا کا ہتھیار ہے آپ کے پاس. اللہ سے دعا کر سکتا ہے ایک مومن. ہاں 3 لوگ غار میں پھنس گئے، ایک نے خلوص کے ساتھ دعا کی، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے غار کا دہانے سے وہ چٹان سرکتی گئی. دعا کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، دنیا کے اسباب پر تکیہ کرتے ہیں. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ہمارے خلاف، ہاں کسی کے کوئی قانون بن گیا، مسلمانوں کے خلاف کوئی ایکشن لے لیا گیا، سازش کی گئی، ہم ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں. ہاں یاد رکھیے کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. اگر ہمارا کچھ نقصان ہونا ہے تو رب العالمین کا فیصلہ اگر ہوا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. مانتے کیوں نہیں؟ کوئی نقصان اور نفع کا ٹوٹل قوت اس کے ہاتھ میں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت قوت اس کے بغیر نہیں ہے. ہاں اگر اللہ نہ چاہے تو وقت کی ساری نمرودیت فرعونیت مل کر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کب چاہتا ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں. اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں. یہ دیکھیے ان 3 لوگوں نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے انہیں جو ہے نکلنے کا راستہ دے دیا. دعا سے چٹان ہٹ رہی ہے، کرین کوئی طاقت اور ظاہری مادی چیز نہیں تھی. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعائیں کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ یہاں کئی سبق ہے. ایک پیغمبر اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے. ایک توبہ کی اہمیت معلوم پڑی کہ پیغمبروں کو بھی کرنا پڑ رہی ہے. دوسرے توحید کا یہ ثبوت مل رہا ہے کہ پیغمبر بھی اللہ کی طاقت نہیں رکھتے. قرآن میں دعائیں ہیں، یہ انبیاء کرام کی دعائیں توحید کی بہت بڑی دلیل ہے. ہمارے وہ لوگ جو قبروں پہ جاتے ہیں مرادیں مانگنے، اس کے در پر سر جھکاتے ہیں، ہاں ان کے لیے دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، حضرت زکریا علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے. یہ قرآن میں ہے جو آپ رمضان مبارک میں پڑھتے سنتے ہو. لیکن قرآن آپ کے گلے سے نیچے نہیں جا رہا ہے جب آپ کسی قبر کے جا کے سر جھکاتے ہو. ہاں یہ اکثر کہتا ہوں میں کہ رمضان میں سارے لوگ بہت محنت کرتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ ہم محنت تو کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عبادتیں رد ہو رہی ہیں. قابل قبول اگر آپ کے عمل میں عقیدے میں شرک ہے تو آپ کی ساری محنتیں بیکار. بدعت ہے تو عبادات قبول نہیں ہو رہی ہے. آپ بدعت کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، بدعت کے ساتھ قیام اللیل کر رہے ہو، بدعت کے ساتھ دعائیں پڑھ رہے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی وسیلہ لگا کے، انسانوں کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہو، ساری محنت پر پانی پھیر رہے ہو. لہٰذا یہ سیکھنا ضروری ہے. اس کو اختلافی مسئلہ سمجھ کے ٹال مت دیجئے کہ یہ ان کا مسلک ہے، وہ ہمارا مسلک ہے. منہجیت اور عقیدہ اس پر زیادہ زور دیجئے کہ آپ کی اپنے فائدے کی بات ہے. آپ نے بڑی محنت کی فضائل پر، اس کی یہ فضیلت، رمضان کی یہ فضیلت، لیلۃ القدر کی بہت محنت کی، اعتکاف کر لیا اور بڑی محنت سے کیا. لیکن اگر آپ کے عقیدے میں شرک ہے، قرآن نبی سے کہہ رہا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد. وقت کم ہے، میں اصل موضوع پر آؤں. حضرت یونس علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، ان کی دعا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، ہاں وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگار اگر تو نے مجھے نہیں بخشا، معاف نہیں کیا تو میں گھاٹا اٹھانے والا ہوں. اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا نا، میرے گھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچائے گا، یہ میرا بیٹا ہے ڈوب گیا. علامہ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بات کہی. حضرت بیٹے نے کہا، حضرت نوح نے کہا کہ ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر سآوی الی الجبل، قرآن نے کہا سورہ ہود میں، میں پہاڑی پر پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا. علامہ ابن تیمیہ کہ دیکھو اللہ کے نبی نوح کہہ رہے ہیں کہ سوار ہو جا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پہاڑ پہ جاؤں گا. نبی کی بات کے سامنے عقل لگا رہا ہے.
یہ عقل ہے. آج کل ہمارے یہاں بہت سے لوگ عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں. نبی نے کہا لا عاصم من امر اللہ لا عاصم اليوم من امر اللہ. ہاں آج کے دن اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کا جو عذاب آئے گا یہ اللہ کی وحی کا فیصلہ تھا. پھر کیا ہوا؟ ابھی بات چل ہی رہی ہے. فحال بینہم الموج وکان من المغرقین. دونوں کے درمیان ایک موج آئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. یہ نتیجہ ہے. علامہ ابن تیمیہ کہا اس نے عقل لگائی. اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بات پیش کی, وحی پیش کی, اور نتیجہ کیا لکھا؟ وہ جو عقل لگا رہا تھا وہ عذاب کا شکار ہو گیا. نبی کی مخالفت کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے. یہاں میں استدلال یہ کر رہا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں. سورہ نوح کی آخر میں دیکھیے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ہاں رب کیا ہے؟ اس سے پہلے مغفرت طلب کی, معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. پھر حضرت ابراہیم کی دعا دیکھیے, سید الحنفاء ابو الانبیاء, ہاں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. پروردگار, ہمارے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے. کون مانگ رہا ہے؟ موحدین کے سردار, انبیاء کے والد, ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام, مجھے بخش دے. حضرت ابراہیم بخشش مانگ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام گھوسا مارے, قبطی مر گیا غلطی سے, کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا, معاف کر دے. دوسری جگہ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ دعا مانگتے ہیں انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اے اللہ تو ہمارا مولا ہے, ولی ہے, ہمیں بخش دے, رحم فرما, تو معاف کرنے والوں میں, مغفرت دینے والوں میں سب سے بڑھ کر ہے, دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر لکھ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, انبیاء اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کاؤنٹ کرتے تھے 70 سے زیادہ, 100 سے زیادہ مرتبہ آپ مغفرت اور توبہ کی دعا کرتے تھے, توبہ کرتے تھے, مغفرت مانگتے تھے. رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور. کہا 70 سے زیادہ مرتبہ گنا. آپ کو جو نام دیا جاتا ہے نبی رحمت, نبی فلاں, ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک نام ہے نبی التوبہ. نبی التوبہ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی توبہ کو نقل کیا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو نقل کیا. اس میں دراصل ہم کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انبیاء کرام کی اقتدا کریں, اللہ تعالیٰ کے جناب میں توبہ کریں, ندامت کے آنسو بہائیں. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. کتنا پسند ہے, اس کی کیا فضیلت ہے, یہ سورہ توبہ کی ایک آیت کے روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور مہاجرین و انصار کی طرف توجہ دی, ان کی توبہ کو قبول کیا, جنہوں نے سخت حالات میں نبی کی اتباع کی. غزوہ تبوک کا ماحول, پس منظر, اور آگے 3 اور لوگوں کا ذکر ہے. علامہ ابن قیم نے اس کی شرح میں بڑی شاندار بات کی اور کہا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ, ایک شخص اگر ان آیتوں کو پڑھے گا تو یہ ایک بندے کے نزدیک, بندہ اللہ کے جناب میں توبہ و استغفار کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اس کی کیا فضیلت ہے, اس کا کیا مرتبہ ہے, وہ ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے. وہ کیسے کہ یہ مومن کے کمال کی انتہا ہے. ایک آدمی ساری نیکیاں کرنے کے بعد اللہ کے جناب میں جو ہے توبہ استغفار کرے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس وقت ان سے کہہ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کمال کب عطا کیا, جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں دی, غزوات کیے, گھر بار چھوڑا, ہجرت کی, قربانیاں دی. انصار نے استقبال کر کے مہاجرین کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا. پھر آپ کا جب جیسے جیسے حکم ہوا ان لوگوں نے اس کے لیے سر تسلیم خم کر دیا. بدر, احد, حنین, ان کے بعد یہ تبوک کا معاملہ ہے 9 ہجری کا. بدر و احد میں کیسے کس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی. وہ کلمات سنیے جو سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ساتھ دیں گے نہیں, ارے ہم نے تو آپ کا عہد و پیمان کیا ہے, آپ پر ایمان لائے ہیں. اللہ کے رسول آپ جس سے چاہیں دوستی کریں ہم دوستی کریں گے, جس سے چاہیں دشمنی کریں ہم دشمنی کریں گے. اور اللہ کے رسول یہ ہمارا مال ہے, اس میں سے جو چاہیں آپ لے لیں, جو چاہے چھوڑ دیں. اور اللہ کی قسم جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے. اگر آپ کہیں گے برق غیماد میں چلو, سمندر میں کود جاؤ تو ہم تیار ہیں. صحابہ کرام کا یہ صرف الفاظ نہیں تھے ہماری طرح, کیا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے تھے, کر کے دکھایا. اور ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد تبوک کا موقع جب آیا, تو اس کا پس منظر سننے کے لیے ایک واقعے کو اختصار سے بیان کروں.
انہی آیتوں کے شان نزول کے تناظر میں آگے آ رہا ہے وہ حضرت کعب ابن مالک کی توبہ کا واقعہ. بہت لمبا ہے, میں کچھ شارٹ کر کے کچھ باتیں بیان کروں. بخاری مسلم میں ہے یہ. وہ کہتے ہیں پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا سوائے بدر کے, اور وہ اچانک ہوا تھا اس لیے اس میں شریک نہیں ہوا. اس کے مقابل میں بیعت عقبہ میں موجود تھا, جب چوری چپ کے مینا کی وادیوں میں رات کے اندھیرے میں کچھ انصار نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی. کہا میں اس میں تھا, اور اس میں رہنا بدر سے زیادہ مجھے پسند ہے, اگرچہ لوگوں میں بدر کا تذکرہ زیادہ ہے. ہاں, اب جب تبوک کا موقع آیا تو اس وقت بڑی سخت گرمی تھی, بہت شدید موسم تھا, لیکن عرب میں یہی کھجوروں کے پکنے کا وقت ہوتا تھا, ان کا باغ تھا. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جنگوں کے لیے جب اعلان کرتے تھے تو دشمنوں کو صحیح سمت معلوم نہ پڑے, غلط سمت بتاتے تھے تاکہ لوگ دھوکے میں رہیں. ہاں, تو آپ نے یہاں ایسا نہیں کیا. تبوک جانے کے لیے آپ نے جس طرف کا راستہ تھا, جہاں جانا تھا, اسی کا اعلان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ سفر لمبا تھا, سخت گرمی تھی, تاکہ لوگ اس اعتبار سے تیاری کر لیں, ذہنی طور سے بھی ظاہری طور سے بھی. ہاں, تنگی کا زمانہ, یہی موقع ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, حضرت ابو بکر اپنا گھر کا پورا اثاثہ لے آئے, حضرت عمر آدھا لائے. یہ جو کمپٹیشن تھا ان کا نیکی میں جنت حاصل کرنے کے لیے, وہ آدھا اثاثہ لائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی نے اتنا دیا. اللہ کے رسول نے کہا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کر لیں, کوئی مواخذہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا. 900 اونٹ, ماں ساز و سامان, گھوڑے اور نہ جانے کیا کیا. وہ سیرت کی کتابوں میں حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے. بہرحال اللہ کے حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 2 سواریاں تھیں, آپ نے اعلان کیا, سب لوگ تیاری میں جٹ گئے. میں نے سوچا اس سے پہلے میرے پاس اس طرح دو سواریاں کبھی نہیں تھی, لیکن میرے باغ میں کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا, لوگ نکلتے, میں بھی نکلتا کہ تیاری کروں گا, لیکن پھر سوچتا کہ آج کے دن تو میں اپنا کام کر لوں, پھر جب لوگ نکلیں گے تو جو ہے میں پیچھے سے سواری سے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کے مل لوں گا. اور یہ سوچ کر میں معاملہ کل پر ٹالتا رہا. اور پھر ایسا معاملہ بھی تھا کہ اس وقت کوئی رجسٹر اور دیوان تیار نہیں ہوتا تھا کہ شریک ہونے والوں کے لیے فہرست تیار ہو. اگر کوئی شخص شریک نہ ہو تو وہ چھپ سکتا تھا, ایسا بھی تھا. اس لیے بہت سے منافقین نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. بہرحال دیکھتے ہی دیکھتے, میں اختصار سے کام لے رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا اور مسلمان رخصت ہو گئے. ہاں, میں نے سوچا کہ چلو ابھی یہ لوگ نکل رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, میں پھر کل 1-2 دن کے بعد جو ہے ان کے پیچھے تیزی سے سواری پہ بڑھ جاؤں گا اور ان سے جا کے مل لوں گا. لیکن کاش کہ میں نے ایسا کر لیا ہوتا. پتہ چلا کہ وہ بہت آگے بڑھ گئے, ہمارا لشکر کافی آگے بڑھ گیا. اور اس درمیان جب میں مدینہ میں نکلتا تو مجھے شرم آتی کہ یا تو عورتیں نظر آتی یا ایسے لوگ نظر آتے جن کو اللہ نے معذور کیا, کوئی اپاہج ہے جنگ میں نہیں جا سکتا, یا پھر وہ لوگ نظر آتے جن کے اوپر نفاق کا الزام اور شک و شبہ تھا کہ جو منافق کہلاتے تھے. میں ان کے درمیان ہوتا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے راستے میں میرا ذکر نہیں کیا. وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سوال کیا کہ ما فعل کعب ابن مالک, کعب ابن مالک نے کیا کیا. تو ایک آدمی نے کہا کہ اس کے کپڑے اور ان کے اپنی شخصیت نے ان کو جو ہے وہ غافل کر رکھا ہے. معاذ بن جبل نے کہا نہیں, اللہ کے رسول یہ غلط کہہ رہا ہے, ہم نے ان میں کبھی خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی. پھر آپ خاموش ہو گئے. اور پھر مجھے خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں. اب مجھے بے چینی ہوئی کہ میں آپ سے کیا کہوں گا. دل میں آیا کہ جھوٹ بول کر میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں, نہیں, پھر سوچتا کہ نہیں سچ کہوں گا. پھر اچانک خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں. اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب سفر سے لوٹتے تو مسجد میں جاتے, 2 رکعت پڑھتے, لوگوں سے ملاقات کرتے, پھر گھر جاتے. آپ نے یہ کیا. مسجد میں آپ تشریف فرما تھے, لوگ ملنے جا رہے تھے. خاص طور سے منافقین میں سے اکثر لوگ اپنے عذر اور بہانے پیش کر رہے تھے کہ ہم لوگ اس وجہ سے شریک نہیں ہو پائے, اس وجہ سے اللہ کے رسول ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے انہیں چھوڑ رہے تھے. میری باری آئی, میں آگے بڑھا, سلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے ساتھ, غصے والے آدمی کی طرح اپنے سلام کا جواب دیا, مغضب علیہ کی طرح, اور پوچھا کہ تمہارا کیا عذر تھا. حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے کہ دنیا میں آپ کے علاوہ کسی بھی شخصیت کے سامنے اگر میں بیٹھوں تو اپنا عذر پیش کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں, جھوٹ بول سکتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج اگر میں نے آپ سے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں خبر دے کر ناراض کر دے گا. اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آج اگر میں نے سچ بولا اور مجھ پر آپ ناراض ہو گئے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھے معاف کر دے گا, میری توبہ قبول کرے گا.
اور پھر آپ کو راضی کر دے گا۔ اللہ کے رسول سچ یہ ہے کہ میرے پاس 2 سواریاں تھیں، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا بھی تھا کہ تمہاری تو سواریاں تھیں نا، تو کہا ہاں میرے پاس 2 سواریاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میں اتنی 2 سواری نہیں رکھتا تھا، اتنا صحت مند نہیں تھا۔ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی، کوتاہی کی وجہ سے میں شریک نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص نے سچ بات کہی ہے، جاؤ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے تعلق سے فیصلہ نہ کر دے تم انتظار کرو۔ اور مسلمانوں کو کہا کہ ان سے کوئی ربط ضبط اور تعلق نہیں رکھے گا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ کہا کعب ابن مالک وہاں سے اٹھ کر جب جانے لگے تو خاندان والوں نے کہا کہ ارے تم نے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں ہے، ابھی اگر جا کے کہہ دو کہ میں نے غلط کہا، اللہ کے رسول آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں گے تو معاف ہو جائے گا۔ ہاں اتنا کہا کہ میں نے سوچا جا کے اپنی بات کی تردید کر دوں، لیکن پھر میں نے سوال کیا کہ کیا میرے علاوہ میرے جیسا کسی اور کا بھی معاملہ ہوا ہے؟ تو کہا ہاں 2 صاحبان ہیں، 2 بزرگ ہیں، ایک ہلال ابن امیہ اور ایک مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما۔ تو کعب ابن مالک نے کہا کہ انہوں نے 2 ایسی شخصیات کا نام لیا جن کے بارے میں میرے لیے نمونہ تھا، دونوں بدر کے شریک صحابہ کرام تھے۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں، بدری صحابہ ہیں، جب ان کا یہ معاملہ ہے میرا بھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہا اس کے بعد ایسا معاملہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں یہ کہا، میرے جو 2 ساتھی تھے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، گھر میں بیٹھے بیٹھے مستقل رو رہے تھے۔ میں جوان تھا، میں گھر سے باہر نکلتا، بازاروں میں جاتا، مسجد میں جاتا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، سلام کا جواب نہیں دیتا۔ میں مسجد میں جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ بیٹھے ہو تو میں سلام کرتا اور کنکھیوں سے دیکھتا کہ آپ جواب میں ہونٹ ہلاتے ہیں یا نہیں۔ میں نے غور کیا کہ جب مسجد میں نماز پڑھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، سلام پھیر کر جب میں متوجہ ہو جاتا تو اللہ کے رسول آنکھیں پھیر لیتے۔ کہا یہ سلسلہ جاری رہا، مدینہ اور مدینہ کی وہ بستی ہمارے لیے اجنبی بن گئی، کوئی ہمیں پہچاننے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ ایک دن جب یہ معاملہ بہت شدید محسوس ہوا تو میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے کھیت میں، ان کے باغ میں پیچھے کی دیوار چڑھ کر داخل ہوا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب بھی تھے۔ ہاں سیرت کی کتابوں میں کہ وہ بچپن سے دوستانہ ماحول بھی تھا۔ کہا میں ان کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، باغ میں موجود تھے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ ہاں تو میں نے ان سے کہا میں تم کو اللہ کا حوالہ دیتا ہوں، کیا میں اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا؟ انہوں نے منہ پھیر لیا۔ دوبارہ میں نے کہا، تیسری مرتبہ میں نے کہا کہ کیا میں اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو ان کا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھر منہ پھیر لیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں اسی راستے سے واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں ایک دن، دوسرے تیسرے دن مدینہ کے بازار میں گشت کر رہا تھا کہ اچانک ایک شخص اجنبی باہر کا آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کعب ابن مالک کون ہے؟ کعب ابن مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ شخص میرے قریب آیا اور اس نے ایک خط میرے ہاتھ میں تھمایا۔ میں پڑھا لکھا تھا، میں نے جب تحریر کھولی تو دیکھا غسان کے بادشاہ کا خط تھا، بادشاہ کا خط تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ کے ساتھ جفا اور ظلم کی ہے، سختی کی ہے۔ آپ ایسی شخصیت نہیں ہیں جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، آپ معزز آدمی ہیں، عزت والے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ آ کر مل جائیں، ہم آپ کا معاملہ دیکھیں گے۔ اس طرح کا جو مضمون تھا۔ دیکھیے وہ سچے مومن تھے صحابہ کرام۔ دشمن نے، مسلمانوں کا بائیکاٹ چل رہا ہے، ہاں اللہ کے رسول کے حکم سے، کوئی بات کرنے والا، سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے مدینہ میں۔ ایسے میں ایک بادشاہ کا بلاوا آ رہا ہے۔ آج ہمارے سماج میں اگر ایسا معاملہ کسی کے ساتھ ہو تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے ہاں تو بہت سستے میں لوگ ضمیر اور ایمان بیچ رہے ہیں۔ ہاں کیا قیمت لگایا اس نے عزت کے ساتھ۔ صحابہ روایت پڑھیے، حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے خط پڑھتے ہی کہا کہ یہ بھی ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر فوراً خط لیا، کہا سامنے ایک تنور جل رہا تھا، میں نے خط اس میں جھونک دیا، جلا دیا۔ کہا اسی کیفیت میں میں تھا کہ 40واں دن آیا ہمارے بائیکاٹ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں، آپ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں۔ سوال کیا انہوں نے کہ طلاق دوں یا صرف الگ ہونا ہے؟ کہا نہیں، تم ان سے قریب نہیں ہو سکتے، ان کو ان کے گھر بھیج دو۔ کعب بن مالک نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ اپنے گھر والوں سے جا ملو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ دیکھ رہے ہیں یہ کون سی صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کا یہ توبہ ہے۔ کعب بن مالک توبہ کر رہے ہیں سچ بولنے کے بعد کہ اللہ کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، روز معافیاں مانگ رہے ہیں اللہ سے۔
اسی سماج میں رہ رہے ہیں، کیسے کیسے اونچ نیچ آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا بیوی سے الگ ہو جاؤ، بیوی سے کہا گھر چلی جاؤ. مرارہ بن ربیع کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس پہنچی ہے، کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر جس دن سے یہ معاملہ ہوا ہے مسلسل رو رہے ہیں، وہ اپنا کام بھی نہیں کر سکتے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تو کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئیں. کہا وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ اب اس کے اہل نہیں رہے. ہاں کہا ٹھیک ہے. حضرت کعب کہتے ہیں میرے گھر والوں نے کہا کہ ان کی طرح آپ بھی اجازت لے لو. کہا میں اجازت نہیں مانگوں گا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، اور مرارہ بن ربیع بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، اس لیے میں اجازت نہیں لوں گا. کہا یہی حالات رہے. اور جیسا کہ قرآن کی آیتیں جو میں پڑھ رہا تھا، قرآن نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ ہمارا نفس ہم پر تنگ ہو گیا، اور وہ زمین جو ہماری تھی وضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. کہا اسی کیفیت میں ہم لوگ رہے. کہا اسی کیفیت کے ساتھ جب 50واں دن تھا، فجر کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر بیٹھا، اسی غم میں ہلکان تھا، توبہ کر رہا تھا کہ اچانک سلا کی پہاڑی سے ایک زوردار آواز آئی، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک خوش ہو جاؤ. کہا میں نے سنتے ہی سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے فراغت آ گئی، اور میں سجدے میں گر پڑا. میں سجدے میں گر پڑا کیونکہ جس مدینہ میں سلام کا جواب کوئی نہیں دے رہا ہے، وہاں پہاڑی سے ایک آدمی چیخ کر کہہ رہا ہے کہ خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے. میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی آ گئی. میں سجدے میں گر پڑا. ایک مسلمان کو جب خوشی ملتی ہے تو وہ سجدہ ریز ہوتا ہے. اور پھر یہ چیخنے والا روایت میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے، جب حضرت کعب ابن مالک کے پاس آیا، قبیلہ اسلم کا شخص تھا، خوشی کے مارے اس نے سلا کی پہاڑی سے چلا کر کہا تھا. ہاں تو انہوں نے اپنے بدن کا کپڑا کہا. اس وقت میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا تھا، وہ تن پہ تھا. میں نے پڑوسی سے ایک جوڑا مستعار لیا اور اپنا وہ کپڑا ان کو دے دیا. مسلمان خوش ہوتا ہے ہاں تو اس طریقے سے سلوک کرتا ہے، ہاں خرچ کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے. کہا میں خوشی کے مارے تیار ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلا. تو اب کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت آ کر مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا ہے کعب ابن مالک، تم کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ اللہ نے ان تینوں کی توبہ کو قبول کر لیا، قرآن کی آیتیں سنائی. کہا میں اس کیفیت کے ساتھ خوشی ہاں مسجد نبوی پہنچا، داخل ہوا تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ موجود ہیں. کہا مہاجرین میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر میرا استقبال کیا. مہاجرین میں سے وہی اٹھے اور میں کبھی نہیں بھول سکتا زندگی میں. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے کہا کعب ابن مالک تمہیں مبارک ہو، تم جس دن سے پیدا ہوئے ہو. علامہ ابن قیم نے اس جملے کا ذکر کیا ہے کہ توبہ کتنی اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن مالک سے کہا کہ جس دن سے تم پیدا ہوئے ہو اس سے لے کر آج تک تمہاری زندگی کا یہ سب سے بہترین دن ہے. کہا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی؟ کہا اللہ کی طرف سے. یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے جس دن اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا. کہا اللہ کے رسول میری توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ میں نے یہ مانا تھا کہ جیسی میری توبہ قبول ہوگی میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دوں گا. کہا نہیں اپنے لیے کچھ رکھو. کہا ٹھیک ہے میرا جو خیبر کا حصہ ہے وہ لے لو. پھر اس کے بعد کچھ کلام کیا کہ اللہ کے رسول میں نے سچ کہا تھا اور سچ بولنے کا مجھ کو اللہ نے یہ انعام دیا، اگرچہ ایک مشقت کا دور گزرا. اب میں چونکہ سچائی کی وجہ سے مجھ کو یہ انعام ملا ہے اللہ کی طرف سے. کوئی معمولی بات نہیں کہ قرآن میں ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر آیا. آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اور کہا یہ روایت بیان کرتے ہوئے کہ اب تک تو میں نے کوئی جھوٹ بات جانتے بوجھتے نہیں بولا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے منافقین تھے ان کے بارے میں انتہائی خطرناک جملے بیان کیے، ان کو فاسق و فاجر اور اللہ کی رحمت سے دور قرار دیا. ان منافقین کی سرزنش کی جنہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، ان کے جھوٹ کو بے نقاب کیا، ان کا رد کیا، ان کی مذمت فرمائی، اور ہم تینوں کی جو ہے توبہ قبول کی. ہاں تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین لوگوں اور مہاجرین اور نبیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے لوٹتے ہوئے کہا کہ ان کی توبہ کو قبول کیا. ہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور مہاجرین اور انصار کی توبہ کو قبول کیا جنہوں نے سختی کی گھڑی میں آپ کی اتباع کی. سخت گرمی، شدت، لمبا سفر، اسباب کی قلت، بھوک پیاس کا عالم، پھر بھی آپ کے ساتھ رہے. ہاں من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل جو ہے وہ ٹیڑے ہو جائیں. ثم تاب علیہم، اللہ نے پھر توبہ قبول کیا ان پر.
علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ توبہ کہا. آگے کہا کہ ایک مرتبہ یہ کہ ان کو توبہ کی توفیق دی, دوسرے یہ کہ ان کی توبہ کو قبول کیا. یہ اللہ کا احسان و کرم ہے. اگر ہم توبہ کر رہے ہیں نا گناہ سے سچی, تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے, اور پھر اللہ کی توفیق سے ہم توبہ کریں اور پھر اللہ قبول کرے, یہ اس کا دوسرا کرم و احسان ہے. ہاں, اللہ نے آگے فرمایا انہ بہم رؤوف الرحیم, یقیناً اللہ ان پر بڑا شفیق اور مہربان ہے, مسلمانوں پر اور ان لوگوں پر. آگے اللہ نے فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور ان 3 لوگوں کی بھی توبہ اللہ نے قبول کی جو جن کے معاملے کو پیچھے کر دیا گیا تھا, جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا کہ انتظار کیا جائے اللہ کے فیصلے کا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض, یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی, بما رحبت, اپنی کشادگی کے باوجود, وضاقت علیہم انفسہم, اور خود ان کے نفس ان پر تنگ ہو گئے, وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ, اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے. ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے. یقینا اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا, رحم والا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو دیکھ کر ایک آدمی توبہ کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ ایک بندے کو, مہاجرین انصار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کیے, کتنی قربانیاں دی, ہجرت کیا, گھر چھوڑا, رشتہ داروں کو چھوڑا, اپنے رشتہ دار سامنے آئے ان کی گردن کو کاٹنے میں کوئی دریغ نہیں کیا, جو اللہ کا اور رسول کا حکم سب کر لیا. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف ان کو توبہ کی توفیق دی. یہ اعلیٰ ترین مقام ہے ایک مومن بندے کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب ایک بات ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے, اللہ نے ہم کو اور آپ کو کیوں پیدا کیا, تو کم از کم ہمارے ہاں اہل حدیث کا بچہ بھی یہ صحیح جواب دے گا کہ توحید کے لیے. بالکل صحیح جواب ہے. اور توحید کے اسی مقصد سے جڑا ہوا ایک مقصد, یا یوں کہہ لیجئے کہ دوسرا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا, کہ ہم توبہ کریں. توبہ اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے, یہ مومن بندے کی انتہائی غایت ہے. اور شیخ نے آگے بیان کیا کہ یہ وہی سمجھے گا جو اللہ کو جانتا ہے, اللہ کی معرفت کو جانتا ہے, اس کے دین کو جانتا ہے, اپنے آپ کو جانتا ہے, جو حقیقت اس زندگی کی اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی حقیقت کو جانتا ہے, وہ یہ سمجھے گا کہ توبہ بہت عظیم چیز ہے. اور سچی توبہ اللہ کے بندے کو اللہ کے جناب میں کرنا کتنا عظیم الشان عمل ہے کہ جن کا گناہ نہیں ہے وہ بھی توبہ کر رہے ہیں. اور علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی توبہ کے واقعات ہمارے سامنے اسی لیے نقل کیے کہ ہم اس کی اتباع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت کشادہ ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے, ہم وہ واقعات جانتے ہیں, وقت ختم ہو رہا ہے, کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے, ندامت ہوئی, گیا ایک آدمی کے پاس, راہب تھا, عبادت گزار, شرک توحید نہیں. ابھی میں کلپ دیکھ رہا تھا, ایک صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ہمارے یہاں فضائل بتانے والی جماعت تبلیغ کا کام کرتی ہے, بہت اچھا, وہ توحید خوب بتاتے ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں اللہ خالق تھا, اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. ہاں, رسول کی سنت اور رسول کا طریقہ. کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ. اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, یہ تو کفار مکہ بھی کہتے تھے, مانتے تھے, قرآن کہتا ہے. اب اللہ خالق اللہ مالک بول کے جب لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگو, بزرگوں کا وسیلہ لگا کے دعا مانگو, ہاں, آدم علیہ السلام اور دوسرے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں, قرآن کے خلاف واقعات بیان کرتے ہیں, وحدت الوجودی عقیدہ بیان کرتے ہیں, تو یہ تو کھلا کھلا کفر اور شرک ہے. کتنی ضرورت ہے ان گناہوں سے توبہ کرنے کی, اپنے بھائیوں کو بتانے کی. ہاں, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ دین دیا قرآن و حدیث کی شکل میں. رمضان المبارک اس کا ایک بہترین سیزن اور موقع ہے. میں توبہ کی بات کر رہا تھا کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے گناہوں سے. ہاں, اب ہم محنت کر رہے ہیں, دین پر عمل کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, اعتکاف کر رہے ہیں. اس کے ساتھ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں. اب توبہ میں نے بتایا, ایک تو یہ کہ اللہ کے حقوق میں ہم معافی مانگ لیتے ہیں کہ آئندہ شرک نہیں کریں گے, بدعت نہیں کریں گے. توبہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم جو ناجائز کاروبار میں ملوث ہیں, سودی لین دین میں ملوث ہیں, حرام کھا رہے ہیں, کسی کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کر لیا ہے, کیا اس کو صاف کیے بغیر ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ رمضان کی عبادتیں قبول ہو جائے گی, دعائیں قبول ہوگی؟ مسئلہ میں نے تھوڑی سی تفصیل سے بیان کیا پرسوں کے دن. ہاں, وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے, لمبی حدیث ہے, سفر کرتا ہے لمبا, اس کے بال پراگندہ ہیں, حالات خراب ہیں. ایسے حالات میں اور مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے.
حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو خالی لوٹانے میں شرماتا ہے. ہاں لیکن جو حرام خور ہے اس کو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے ربی ربی ربی. تو جواب ملتا ہے کہ تیرا کھانا حرام ہے، ملبسوں کا حرام، مطعموں کا حرام، وغزیت بالحرام فأنی یستجاب لک. تیرا کھانا حرام ہے، تیرا پینا حرام ہے، تیرا لباس حرام ہے، تیری حرام سے تیری غذا بنی ہے، تیری دعا کیسے قبول کی جائے؟ رشتہ کاٹنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہاں تو ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے کہ کون سی چیزیں ہمیں رکاوٹ بنتی ہے. وہ 99 قتل کرنے والا بھی ایک آدمی کے پاس گیا جو عالم نہیں تھا. یہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ کچھ وہ لوگ بھی فتویٰ دینے لگے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں. کچھ وہ لوگ فتویٰ عوام میں دے دیتے ہیں جو عوام میں دینا نہیں چاہیے. ابھی ہمارے یہاں لوگوں نے بتایا کہ بحث چل رہی ہے لیلۃ القدر کا پروگرام کرنا کہ نہیں کرنا. ہاں قیام اللیل میں دوسری جماعت کی جائے کہ نہیں کی جائے. ابھی وہ صحیح اور غلط دوسرے نمبر پہ رکھیے. میں علماء کرام سے یہاں عوام سے بھی کہہ رہا ہوں، ہاں کیونکہ انہوں نے عوام میں کہہ دیا ہے. علماء کرام سے گزارش ہے کہ جو اعمال ایسے ہیں جو مختلف فی ہیں، کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کا شوشہ پبلک میں نہ چھوڑیں. ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ ایک طبقہ ایسا ہے نا جو عمل چھوڑ کے انہی چیزوں میں اپنی ذہنی ورزش کرتا ہے. ہاں ایک چاند پوری دنیا میں ماننا چاہیے، اگر مان بھی لے تو آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے. بلا وجہ کی بحث، اس پہ جو ہے صفحات کالے کر رہے ہیں، اپنا وقت گنوا رہے ہیں، اور فضائل کے اوقات میں جو کام کرنا چاہیے وہ چھوڑ کر ایسا کام کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے یہ بحث سنت ہے یا بدعت ہے ایک دوسری چیز. پہلے عوام کو علماء میں یہ کرنا چاہیے. میں اس مجمع سے کہہ رہا ہوں اور مجمع کے ساتھ کوشش کروں گا، اپنے بزرگوں اور بڑوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے بڑوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اگر کوئی عمل جاری ہے، اس کے خلاف کسی کی تحقیق آ رہی ہے تو فوراً پبلک میں بیان نہ کر دیں. ہاں کوئی بھی کتنے بڑے بھی علماء ہوں، ہاں ان کو چاہیے کہ اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کر رہے ہیں تو علماء سے گفتگو کریں، ذمہ داران سے میٹنگ کریں اور کہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے جو ہمارے یہاں عمل میں آ رہا ہے، اس پر غور کیا جائے، بحث کی جائے، دونوں طرف کے دلائل دیکھے جائیں، اور جو راجع چیز ہے جب آپ کو اطمینان ہو جائے اس وقت مشترکہ طور پہ جو ہے لوگوں میں پیش کریں. یہاں آپ بیان کرتے ہیں، آپ نے ایک بیان کر دیا، دوسرے عالم نے اس کے جواب میں فتویٰ دیا اور پبلک جو ہے اس میں لڑ رہی ہے بلا وجہ. جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں بھی خرابیاں اور جو نہیں کر رہا ہے اس میں بھی مسئلہ. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے. اور عوام سے کہوں گا کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے، دونوں کا منہج اگر ایک ہے، تحقیق میں اگر فرق ہے تو یہاں ہم فتوے کی زبان میں بات نہ کریں، علماء کی بے عزتی نہ کریں کہ وہ کرائے کے عالم ہیں، وہ فلاں ہیں. بالکل غلط انداز ہے یہ. آپ دین کا اگر کام کر رہے ہیں تو دین آپ کو سچائی بیان کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کسی کی عزت پر آنچ لانا یا اس کی نیتوں پر شک کرنے کی اجازت نہیں دیتا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ آدمی گیا 99 قتل کرنے کے بعد ایک راہب سے پوچھنے. سمجھانے کے لیے میں نے کہیں کہہ دیا تو کچھ لوگ برا مان گئے کہ بردر کے پاس گیا جو دین کا عالم یا مفتی تو نہیں تھا. اس نے کہا ارے 99 قتل کر دیا کیسے معاف ہوگا. دیکھیے جاہل آدمی تھا وہ لیکن عبادت گزار تھا، تو اس نے اسے بھی مار دیا. آدمی جب نا امید ہوتا ہے نا تو گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے. انسان کو صحیح رکھنے کے لیے خوف اور امید دونوں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر، اللہ سے امید. میں آج کے خطاب میں اس میں بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہتا تھا لیکن وقت نے اجازت نہیں دی. تو اللہ کا ڈر اور امید یہ دونوں چیز نہیں ہو تو آدمی کا عمل صحیح نہیں ہوگا. صرف خوف ہی خوف ہو جائے تو اللہ سے نا امید ہو جائے گا، صرف امید ہی امید ہو تو گناہوں پہ جری ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں کفر کا راستہ. تو اس نے 100واں قتل بھی کر دیا پوری سینچری، پھر بھی اس کے دل میں ندامت کا پہلو آیا اور گیا ایک عالم کے پاس. تو اس نے کہا یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، میں توبہ کے بناظر میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے نا، قل یا عبادی الذین، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف اور حد سے زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مجھے اکثر اس موقع پہ حجاج بن یوسف جیسے آدمی کی بات یاد آتی ہے. آخری وقت میں جب وہ کچھ ندامت وغیرہ کا مظاہرہ کرنے لگا تو اس کی ماں نے کہا کہ تو نے اتنے لوگوں کو مارا ہے، تابعین، صحابہ اور بڑے بڑے لوگ، اللہ تو اس کو اب کیا معاف کرے گا. تو اس عالم میں جو آخری وقت تھا، حجاج بن یوسف نے آسمان کی طرف، کھاٹ پہ لیٹا ہے، ضعیف ہے، آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ
میں مانتا ہوں میں بہت گنہگار ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، تیری رحمت تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے، بہت کشادہ ہے۔ اے اللہ میں تو امید رکھتا ہوں تیری رحمت سے، لیکن دیکھ تیرے بندے مجھ کو تیری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے جا کے حسن بصری رحمہ اللہ کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو کہا کہ کیا واقعی ایسا ہوا؟ کہا ہاں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اذن، یہ کہہ کے آسمان کی طرف دیکھے، تو لوگوں نے کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ تب شاید، یعنی شاید اللہ اس کی بخشش کر دے، یہ اللہ کی رحمت کا۔ تو بہرحال اس 100واں قتل کرنے کے بعد بھی جب اس کو عالم نے مشورہ دیا کہ دل سے سچی توبہ کرو اور فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے، تمہاری برے لوگوں کی بستی ہے، یہ چھوڑ کے وہاں جاؤ، ہاں، تو وہ نکل پڑا اور راستے میں موت ہوئی۔ ہاں، عذاب کے اور رحمت کے دونوں فرشتے آئے، دونوں میں نزاع ہوا، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ جس بستی سے زیادہ قریب ہے ان لوگوں کے مطابق فیصلہ ہو، اور جب پیمائش کی گئی، ناپا گیا، تو نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالشت بروں کے مقابلے میں زیادہ قریب تھا، لہذا اس کا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس آدمی نے جو اپنے بیٹوں سے کہا تھا میں مر جاؤں، میں نے کبھی نیکیاں نہیں کی، شارٹ میں ٹائم ہو گیا ہے، ہاں، کہ مجھے جلا دینا، آدھی راکھ ہوا میں اڑانا، آدھی راکھ پانی میں بہا دینا، انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ نے زندہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا من خشیتک، ہاں ہاں، من خشیتک یا رب، پروردگار تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ فغفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا اس کو۔ ہاں، صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں، ایک آخری بات واقعہ کہہ کے رمضان کی مناسبت سے ختم کروں۔ کہتے معیذ اسلمی غامدیہ، ایک صحابی نے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھیے، ہم لوگ سوچیے، ایک عورت آگے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ پر سزا کا نفاذ کیجیے۔ تھوڑی سوچیے کہ دماغ میں آتی ہے کہ بات، ان کا بھی دل تھا، بدنامی کا ڈر تھا، سماج اور معاشرہ تھا، رشتہ دار تھے، خاندان تھے، ہم ایسی جرت کریں گے؟ کیوں کیا ان لوگوں نے؟ یہ توبہ تھی، اللہ کا ڈر تھا کہ دنیا کی بدنامی، دنیا کی سختی یہ گوارا ہے، اللہ کا عذاب، جہنم کا عذاب یہ ہم جھیل نہیں سکتے، اس سے بچا لے پروردگار، یہاں کی بدنامی چلے گی۔ تو غامدیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ پڑھتے ہوئے بہت حیرت کرتا ہوں۔ ایک عورت آ کے کہہ رہی ہے، شادی شدہ، اللہ کے رسول نے کہا پیٹ میں بچہ ہے، ابھی جاؤ۔ اہل علم نے لکھا کہ اگر وہ کہتی کہ واپس آ کے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا اللہ کے رسول، بچے کی محبت میں اگر وہ جھوٹ بھی بول دیتی ہے، میں اپنی بات واپس لیتی تو بچ جاتی اسلامی قاعدے سے، کیونکہ کسی نے شکایت نہیں کی تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کتنی مدت ملی بچے کی جیسے ولادت ہوئی فوراً گود میں لے کے آ گئے کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھ کو سزا دیجیے۔ کہا نہیں، ابھی اس کی غذا تمہارے سینے سے جڑی ہے، جب یہ اناج کھانے لگے تب آنا۔ پھر چلی گئی، کتنا موقع ملا، ہاں، مہینوں بعد آتی ہیں، اللہ کے رسول دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، یہ اناج کھا رہا ہے۔ اپنے آپ کو رکھیں، گناہ کی کیسی، یعنی ان کے یہاں توبہ سچی تھی، 2 دن میں نہیں، ابھی توبہ کیا، رمضان المبارک گیا، عید کے بعد ہماری مسجد چھوٹ گئی، ایسا ایمان نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اناج کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے حوالے کیا بچے کو اور کہا کہ ان کو ایسے ایسے رجم کیا جائے، پتھروں سے مار کے مارا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی خون کا چھینٹا آیا، کچھ برا بھلا کہہ دیا، بلایا، تم نے ان کو ایسا ایسا کہا؟ اللہ کی قسم، اس مدینہ کی بستی میں اگر ان کی توبہ بانٹ دی جائے تو جتنے گنہگار ہیں، بعض میں کہ 70 گنہگاروں کے اندر اگر بانٹ دی جائے ان کی توبہ تو اللہ سب کی بخشش کر دے، ایسی توبہ کی ہے انہوں نے۔ توبہ کے واقعات انبیاء، صالحین، صحابہ کے بہت سے ملیں گے۔ ہاں، اس کی اہمیت بتانے کی میں نے اس مختصر سی وقت میں کوشش کی۔ میں جانتا ہوں ایک تو میں کم علم، دوسرے وقت کی تنگی، اس کا حق ادا نہیں ہوا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس توبہ و استغفار کی قیمت کو جانیں گے کہ اس کے بغیر ہم نہ دنیا کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں نہ آخرت کی، اس کے بغیر نہ دنیا کے عذاب سے بچ سکتے ہیں نہ آخرت کے۔ اس سے بچنا ہے تو ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر اس توبہ کو ہم نے رمضان کے آخری عشرے میں، لیلۃ القدر میں نہیں کیا تو پھر کب کریں گے؟ ابھی امام صاحب دعا بتا رہے تھے، اللہ کے رسول نے لیلۃ القدر کی دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے، معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ شیخ عبدالرزاق عبد المحسن نے البدر نے اس کی مناسبت بتا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا اللہ کے رسول نے کیوں بتائی، تو بس 2 جملہ کہ
جو ہمارے یہاں مشہور ہے 15 شعبان کے بارے میں کہ سال کی تقدیر طے ہوتی ہے، نیا کھاتا تیار ہوتا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس سال کی تقدیر دیتا ہے، یہ 15 شعبان کو نہیں ہوتا، شیعوں کی بنائی ہوئی رات ہے وہ، یہ لیلۃ القدر کو ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کے کئی معنی ہیں، قدر کی رات، قدر و منزلت والی رات، اور تقدیر کی رات۔ لیلۃ القدر معنی تقدیر کی رات، ایک معنی یہ ہے۔ تو اس رات میں سالانہ تقدیر متعین ہوتی ہے۔ ایک تقدیر وہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی گئی، ایک تقدیر وہ ہے جو آدم کے پیٹ سے روحوں کو نکالنے کے وقت طے کی گئی، ایک تقدیر وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روح کو پھونکنے کے ٹائم لکھی جاتی ہے، 4 چیزیں بندے کی، ایک تقدیر وہ ہے جو سالانہ، ایک تقدیر وہ ہے جو روزانہ ہوتی ہے، کل یوم ہو فی شان۔ تو یہ سالانہ تقدیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے اس رات میں کرتا ہے، رمضان کے آخری عشرے کی کسی طاق رات میں، کہ اس سال میں کیا کیا ہونے والا ہے پروگرام، فلاں گھر میں میت ہونے والی ہے، فلاں کو حادثہ ہوگا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، وہ کامیاب ہوگا، وہ ترقی کرے گا، اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ، ہاں اس کی شادی ہوگی۔ یعنی کہ میں سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ سارا پروگرام سال کا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو عبدالرزاق صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری سالانہ تقدیر فرشتوں کے حوالے کر رہا ہے تو اس وقت کے لیے دعا یہ مناسب ہے کہ ہم پروردگار سے کہیں کہ تو اگر میں گنہگار ہوں، مجھ سے ناراض ہے، تو میری سالانہ تقدیر جب فرشتوں کے حوالے کر رہا ہے تو میرے اور میرے گھر والوں کے تعلق سے تو نرمی کا برتاؤ کرنا، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، معافی کو سامنے رکھے اگر اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ نرمی کا اور اچھائی کا معاملہ ہوگا۔ یہ اس اعتبار سے اس رات کی بہترین دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص رمضان المبارک، اس رمضان المبارک میں رب العالمین ہم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں دعائیں ہو رہی ہیں، پروردگار اسے شرف قبولیت بخشے، ہمارے دعاؤں اور عبادتوں کو قبولیت میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے پروردگار اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان اور اس لیلۃ القدر میں ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں جو بدقسمت اور محروم ہونے والے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں، ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے اور کامیابوں میں شامل کرتا ہے، اور پھر اس کی برکت سے رب العالمین دنیا میں بھی آج ہر طاقت قوت جو اسلام کی دشمن ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے یلغار کرتی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے امور ہمارے لیے فکر مندی کے جو لائق ہیں، میں اکثر کہتا ہوں، پھر یہاں ختم کرنے سے پہلے کہوں کہ کوئی دشمن، کوئی طاقت، کوئی سپر پاور، کوئی حکومت، کوئی پریوار ہمارے لیے ٹینشن نہیں ہے، ڈر کی وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے ڈرنے کی چیز ہے ہمارے گناہ، ہمارے لیے ڈرنے کی سب سے بڑی چیز ہے شرک اور کفر، ہمارے لیے ڈرنے کی چیز ہے بدعت و خرافات جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے، ہمارے لیے ڈرنے کی چیز ہے ظلم جو ہمارا طاقتور کمزور کے ساتھ کرے، وہ چاہے باپ بیٹے کے ساتھ کر رہا ہو، شوہر بیوی کے ساتھ کر رہا ہو، بھائی بھائی کے ساتھ کر رہا ہو، بیٹی اور بہنوں کے ساتھ کوئی کر رہا ہو، اگر ہم کمزوروں مزدوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں پر بعض دوسرے ظالموں کو مسلط کرتے ہیں ان کی کارستانیوں کے نتیجے میں۔ علامہ ابن قیم لمبی تشریح کر کے کہتے ہیں اس کی شرح میں کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکام ہیں، ہمارے جیسے عمل ہوں گے ہمارے اوپر ویسے حکام ہوں گے، ہم اپنے سے چھوٹوں پر ظلم کریں گے، شیخ سعدی نے اس آیت کی روشنی میں کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا جو اس سے بڑا ظلم ہم پر کریں گے، ہم سے زیادہ حقوق چھینیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم یہ عہد و پیمان رب العالمین سے تازہ کریں کہ توحید، اتباع سنت اور شریعت پر عمل کے عزم کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہاں انسانی بشری تقاضے سے ہم سے خطائیں ضرور ہوتی رہتی ہے، ایسی خطائیں جب ہو تو دیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً توبہ کرنا چاہیے کہ ابھی بڑھاپا آئے گا، ابھی موقع ہے، آج جوانی ہے، آج مستی کر لیں، کل توبہ کر لیں گے، نہیں، جیسے ہی گناہ ہو آپ کو معلوم پڑے فوراً توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توابین کے گروہ میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا